اور خصوصاً PMLN اس وقت خالی ہاتھ اپنے ہاتھ مل رہی ہے، اور جب انہیں ہر طرف سے مایوسی، بے چینی، ڈپریشن، فرسٹریشن کا سامنا ہے، تو انہوں نے ایک ایسا بیانیہ جو ملک کی قومی سلامتی کو داؤ پہ لگانے کے مترادف ہے، جس پہ پاکستان کی قومی یکجہتی کو پارا پارا کر کے پاکستان کو علیحدہ کرنے کی جو مودی کی سازشیں ہیں، اس میں PMLN کی قیادت حصے دار بنی ہے، اور جس انداز سے سیاسی اختلافات کو انہوں نے پاکستان دشمنی سے جوڑ دیا ہے، یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ PDM کے اندر موجود جماعتیں، خصوصاً PMLN کو جمہوریت صرف اس وقت چاہیے جب یہ اقتدار میں ہوں، پاکستان کا مفاد اور قومی سلامتی کا ذکر انہوں نے اس وقت زبانوں پہ کرنا ہے جب ان کا اپنا مفاد اور کاروبار کے ساتھ جڑا پاکستان سے تعارف مقصود ہو۔ پوری قوم نے دیکھا کہ حکومت میں ہوتے ہوئے بھی انہوں نے جس طرح سے باہر بیٹھ کے پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں کو اپنی توپوں کے دانے پہ رکھا، اور وزیر دفاع کا وہ بیان جس پہ پوری قوم جو ہے وہ منہ چھپاتی پھر رہی تھی کہ ایک ایسا شخص جس کو پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے چنا گیا تھا، وہ بیرون ملک بیٹھ کے ایک ایسا بیانیہ جو پاکستان مخالفین کا ہے، اس نے وہ گولے پاکستان کے قومی اداروں پہ داغے اور اپنی زبان کے ذریعے پاکستان کے اس تشخص اور وقار کو مجروح کرنے کی جو سازش کی، ابھی وہ سلسلہ تھما نہیں۔ ضلع سبحانی باہر بیٹھ کے جو شاہی فرمان جاری کر رہے ہیں، جس طرح سے انہوں نے مسلسل یہ بیڑا اٹھا لیا ہے کہ مجھے اقتدار دو، اور اگر مجھے اقتدار نہیں دینا تو پھر نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن داں گے، اور اقتدار کے ساتھ جڑا جو ان کا ایک مسلسل نشہ ہے، اس سے محرومی پہ یہ پورے کی پوری جماعت جو ہے جس طرح پاکستان مخالفین کے ہاتھوں کھلونا بن گئی ہے، یہ پوری قوم کے لیے لمحہ فکری ہے۔ میاں جاوید لطیف کا حالیہ بیان جو ہے وہ ان کی حقیقی سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ نون لیگ کی اصل جو سیاست کا جو محور اور مرکز ہے وہ ان کی زبان کے ذریعے آشکار ہو گیا، اور قوم نے دیکھ لیا ہے کہ جو پاکستان کی اور پاکستان کے عوام کی صرف الفاظ کی حد تک، بیان بازی کی حد تک پیروی کرتے رہے، انہوں نے جو ہی انہیں یہ سمجھ آ گئی کہ پاکستان کی سیاست کے اندر ان کے جو داؤ پیچ ہیں وہ نہیں چل پا رہے، اور سینٹ کے الیکشن میں جس طرح ان کے ہی جماعت کے اپنے افراد نے پیپلز پارٹی کی پیٹھ میں چھرا گھونپا اور یوسف رضا گیلانی کو برادر یوسف بن کے دھوکہ دیا، اور پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے منہ پہ ٹھپے لگا کے جو PDM کے ممبران نے
स्याही मली पीडीएम के बयानिए पे वो इस बात की कासी करती है कि पीडीएम के अंदर रियासती इदारे, पाकिस्तान के कौमी मफाद और अफवाज पाकिस्तान के हवाले से बदबूदार जो बयानिया है उसको भी कोई कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। और पीडीएम की लीडरशिप के साथ जो मुतनाज़ा उनका किरदार है उसको कोई ओन करने के लिए तैयार नहीं है। पूरी कौम ने देखा कि मुसलसल इन दोनों जमातों की तारीख गवाह है कि आज तक शाही खानदान के दरबारी हवारी और उनके मुंशी सारे मशरकी पाकिस्तान के साने को जिस शख्सियत के साथ नथी करते रहे और अपनी तकरीरों में और अपनी सियासत के अंदर जुल्फकार अली भुट्टो का नाम ले लेके उन्हें मशरकी पाकिस्तान के हवाले से लान तान करते रहे। और इसी तरह बेनजीर भुट्टो की शहादत के हवाले से सबसे पहले नवाज शरीफ और उसके तमाम जमात के अरकान आसिफ अली जरदारी साहब को उसका कातिल करार देते रहे। और आज ये कितना बड़ा अलमिया और साने है कि जो खुद सारी कारीगरी और नून लीग की सफों के अंदर से अपनी सियासत को जिंदा रखने के लिए पीपल्स पार्टी पे इल्जाम तराशी का सिलसिला कई दहाइयों से जारी था। एक दफा फिर मियां जवेद लतीफ ने खुद जो है अपने बयानिए की कब्र खोदी और उस बयानिए को दफन करके पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की गैरत को ललकारा और कहा कि जो झूठी और जाली राजकुमारी है अगर उसकी जान को कहीं खतरा हुआ तो फिर पाकिस्तान कायम नहीं रहेगा। मेरे मुंह में खाक और मैं ये अल्फाज भी नहीं दोहराना चाहूंगी। पाकिस्तान क़यामत तक इसी तरह दुनिया के नक्शे पे कायम दायम रहने के लिए बना है और इंशाल्लाह पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम पाकिस्तान के हकीकी सिपाही हैं। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम जो है अपनी अफवाज पाकिस्तान के पीछे सीसा पिलाई दीवार बन के पाकिस्तान की कौमी सलामती के मुहाफिज हैं और किसी सियासी जमात के बयानिए की ना सिर्फ इससे पहले भी पाकिस्तान के अवाम ने जिस तरह कौमी यकजहती और हम आंगी से उसको मलिया मेट किया है, जो पाकिस्तान के सामने आया है, पाकिस्तान के अवाम ने उसको हमेशा के लिए तारीख के औराक में गद्दार की हैसियत से दफन कर दिया। PMLN के क़यादत की सतह पे पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिशें जो थी ये दरपर्दा मोदी के साथ गठजोड़, बैन अल-अक़वामी पाकिस्तानी मुखालिफिन के साथ इनका मुसलसल हमआंगी और पाकिस्तान को और कौमी सलामती के इदारों को नुकसान पहुंचाने की साजिशें पस पर्दा बेनकाब होती रही हैं। लेकिन इस तरह खुल के सरेआम इस तरह के बयानात देना ये इनकी सफ़ों के अंदर मायूसी की अक्कासी करता है। इन्होंने ये ठान ली है कि अगर इनका शाही खानदान और जाती उम्रा की स्टेट जो है उसके मफाद का तहफ़्फ़ुज़ ना हुआ तो ये पाकिस्तान के कौमी मफाद को भी दाव पे लगाने के लिए तैयार हैं। तो मैं इन नालायक, नाअहल और नादान दोस्तों से ये कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जो है
اس پاک سرزمین پہ کٹ مرنے کو تیار ہے. یہاں شہیدوں کا خون جو ہے اس دھرتی پاک کے اندر نہ صرف جذب ہے بلکہ ان شہیدوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دے کے اپنے خون سے اس پاک دھرتی کی حفاظت کی ہے اور انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے. دوسرا بیانیہ آپ سن رہے ہیں کہ ایک آئینی اور قانونی ایشو جو عدالتوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. کسی بھی شخص کی ضمانت ہونا اور پھر اس ضمانت کے خلاف اپیل دائر ہونا یہ ایک قانونی عمل ہے اور پاکستان کے اندر ہزاروں لاکھوں جو ملزمان ہیں وہ ضمانتوں پہ آتے بھی ہیں اور پھر اس کے بعد ان کے خلاف اپیلیں بھی ہوتی ہیں اور ان کے کیسز چلتے ہیں. لیکن جب سے نیب نے جعلی راجکماری اور جو اب پھولن دیوی کا روپ دھار چکی ہیں ان کے خلاف اپیل میں جانے کا فیصلہ کیا ہے، نون لیگ کی صفوں میں جو اضطراب ہے اور جو ہلچل ہے اور جس طرح کا واویلا اور پروپیگنڈا کر کے اداروں کو سیاست میں گھسیٹا جا رہا ہے، یہ ایک دفعہ پھر اس سمر کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ جماعت نہیں، یہ مفاداتی ٹولہ ہے. یہ سیاسی جماعت کی بجائے ایک شاہی خاندان کے غلامین کی انجمن ہے اور پاکستان کے عوام کے تحفظ کی بجائے یہ سیاسی بے روپیے صرف اور صرف رنگ بازی اور ڈرامہ بازی کر کے پاکستان کے عوام کو نسل در نسل بیوقوف بناتے رہے. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بے چین ہے. عمران خان کی قیادت میں سینٹ کے اندر بلوچستان سے چیئرمین سینٹ اور کے پی کے مرج ڈسٹرکٹ جو سابقہ فاٹا کہلاتے تھے وہاں سے ڈپٹی چیئرمین کا چناؤ کر کے ہم نے پاکستان مخالفین کو یہ جواب دے دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف چھوٹے صوبوں کو طاقت دینا چاہتی ہے، ان کا احساس محرومی ختم کرنا چاہتی ہے اور بلوچستان کے اندر جو پاکستان مخالفین پاکستان کو نا کھپے کا نعرہ لگا کے گمراہ کر رہے ہیں، ان نوجوانوں کو وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ہم سینے سے لگا رہے ہیں، ان کی جائز ضروریات کو پورا کرنے جا رہے ہیں اور جو ہمارے فاٹا کے اندر مین سٹریم پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اور ریفارمز ایجنڈا وزیر اعظم عمران خان نے شروع کیا ہے، انشاءاللہ وہاں کا نوجوان جو ہے پاکستان کی قومی سلامتی کا ضامن بننے جا رہا ہے اور جو فاٹا نے قربانیاں دی دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے، انہوں نے نہ صرف اپنا لہو دیا بلکہ ہر طرح سے اپنا سکون، اپنی خوشیاں پورے پاکستان کو امن فراہم کرنے کے لیے نچھاور کی. ڈپٹی چیئرمین کا چناؤ فاٹا سے ان کی قربانیوں کا صلہ ہے اور ہم یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ جو ڈپٹی چیئرمین نے مولانا غفور حیدری کو شکست دی اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اب انتہا پسندی کی سوچ جو ہے وہ نہیں چلے گی، پاکستان کو آگے بڑھنا ہے اور انشاءاللہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پاکستان ترقی کا یہ جو پہیا اس کو رواں دواں رکھے گا اور پنجاب کے اندر ہم انشاءاللہ
پاکستان کے ساتھ مل کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں نہ صرف بڑے بھائی کا کردار ادا کریں گے، کیونکہ سینٹ الیکشن میں پنجاب بڑا بھائی بن کے وفاق کو مضبوط کرنے کے لیے عثمان بزدار کی قیادت میں جس طرح ہراول دستے کا کردار ادا کرتے ہوئے ابھرا ہے، ہم توقع کرتے ہیں کہ پنجاب انشاءاللہ اپنے چھوٹے بھائی سندھ سمیت بلوچستان اور کے پی کو بھی اسی طرح سرپرستی کرتے ہوئے ترقی کے ثمرات ان صوبوں تک پہنچانے کے لیے پرعزم ہے، اور وہ بلوچ نوجوانوں کی کوالٹی ایجوکیشن کے ساتھ جڑی ضروریات ہوں، وہ ہماری ماؤں اور بہنوں کا ہیلتھ کیئر سیکٹر کے اندر ہاسپٹل کے ساتھ جڑی ضروریات ہوں، ہمارے کامیاب نوجوان پروگرام کے تحت گوادر کے اندر بیٹھے ہمارے وہ ہنرمند نوجوان، اور بلوچستان کے اندر ہر اس پہاڑوں پہ ریگستانوں میں کام کرنے والے ہمارے سیولینز اور فوجی، سب کے لیے بلوچستان کے اندر بسنے والے، کے پی کے اندر قربانیاں دینے والے اور سندھ کے اندر متاثرین، سب کے ساتھ پنجاب جو ہے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہوگا، اور انشاءاللہ یہ پاکستان مخالفین پاکستان کا بال پھیکا نہیں کر سکتے، ان کا جو اصل ٹھکانہ ہے اس تک پہنچانے کے لیے آئین اور قانون کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے ہم اس قانونی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے پرعزم ہے، کیونکہ پاکستان کی عوام نے اس ملک کو کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز سے نجات دلانے کے لیے وزیر اعظم عمران خان کو مینڈیٹ دیا ہے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم جو ہمیں پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ پاکستان کے صفائی کے لیے ملا ہے، ہم یہاں سے وہ گند صاف کریں اور پاکستان کو اس کا جو اصل تشخص، وقار اور حسن ہے اس کی طرف واپس لائیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب میرا سوال ہے، دوبارہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا امکان ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے بڑا جائزہ لیا ہے گورنمنٹ نے، تو کیا یہ مصنوعات کی قیمتوں میں اگر اضافہ ہوا تو کیسے آپ مہنگائی پر کنٹرول کریں گے؟ جیسا کہ بار بار اس بات کو ہم دہرا رہے ہیں، ایک دفعہ پھر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس حکومت کے سامنے اپوزیشن اور پی ڈی ایم اب کوئی چیلنج نہیں ہے۔ پی ڈی ایم کا لانگ مارچ جو ہے وہ شروع ہونے سے پہلے ہی شارٹ کٹ میں تبدیل ہو گیا ہے، اور پی ڈی ایم کی جو انتہا پسند اور عوام مخالف سوچ تھی وہ اپنی موت آپ مر گئی ہے۔ ہمارے سامنے اب ایک ہی چیلنج ہے کہ ہم نے مہنگائی سے اس قوم کو کیسے بچانا ہے۔ یقیناً انٹرنیشنل مارکیٹ میں کورونا کی وجہ سے، کووڈ کی وجہ سے جو پروڈکشن ہے پیٹرولیم کموڈیٹیز کی وہ کم ہوئی ہے، اور جس کی وجہ سے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور جہاں تیل کی قیمتیں بڑھیں گی تو پاکستان کا جو انحصار جو ہے وہ زیادہ تر امپورٹ پہ ہے، تو یقیناً وہ پاس آن کرنا ان پرائسز کو عوام پہ ہماری مجبوری ہے، لیکن اس کے ساتھ پیرالل ہمیں آلٹرنیٹیو اسٹریٹجیز بھی اپنانی ہے، جس میں وزیر اعظم نے کوئی بھوکا نہ سوئے گا کے نام سے جو پروگرام متعارف کرایا ہے، وہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ جو نان افورڈنگ طبقات ہیں، پسے ہوئے عوام ہیں، ان کی دارسی کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کور کمیٹی میں ہماری میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر ہم نے آٹا، چینی، دالیں، گھی، یہ جو بیسک عوام کی ضرورت کے ساتھ جڑی ضروریات اشیاء ہیں ان کی قیمتوں میں استحکام لانے کے لیے
टारगेटेड सब्सिडीज के हवाले से भी हम सोचो विचार कर रहे हैं, और रमज़ान आने वाला है और उससे पहले इन ज़रूरियात अशिया पे हुकूमत अरबों रुपए की जो सब्सिडी यूटिलिटी स्टोर के ज़रिए देने जा रही है, इसका मकसद उन नाजायज़ मुनाफाखोरों और ज़हीरा अंदोज़ों को अल्टरनेटिव कीमतों की फराहमी यकीनी बना के यूटिलिटी स्टोर्स के ज़रिए कीमतों में इस्तेहकाम पैदा करना है। जहां हम इंपोर्ट करने जा रहे हैं ताकि मार्केट के अंदर मसनूई किल्लत ना हो और वाफर मिकदार में ये अशिया मार्केट में दस्तयाब हों, ताकि जो मिडल मैन मसनूई बहरान पैदा करके फ़ायदा उठाता है कौम को उस अजियत से बचाया जा सके। और अब हमारा जो मैच है वो महंगाई के साथ है, और ये वन डे या T20 मैच नहीं, ये एक सीरीज है, और ये मुसलसल हमें इंतज़ामिया के साथ मिल के सूबाई सतह पे हमने महंगाई के खिलाफ इस सीरीज को खेलना है। और इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में हम इस मैच को जीतेंगे, क्योंकि अवाम को बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी और उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हमारी आइनी और कानूनी ज़िम्मेदारी है, और इसको हम इंशाल्लाह इसी तरह से आसान तरीके से पूरा करते रहेंगे। जी डॉक्टर साहब, ये जो जावेद लतीफ साहब ने ये वाली स्टेटमेंट दी है मुल्क दुश्मनी पे मबनी, आया इनके मतलब भी कोई आप कार्रवाई करेंगे? देखिए, जो भी शख्स जो है वो पाकिस्तान के कौमी सलामती पे हमलावर होता है या टारगेट करके लसानी कोई ऐसा बयानिया लाता है जो पाकिस्तान की यकजहती को पारा पारा करता है, तो पाकिस्तान के आइन के अंदर ऐसे अफराद के लिए डिफाइंड पनिशमेंट्स भी हैं और बड़ा कौम के गद्दारों के लिए सबक भी हैं, और जो सियासी लोग हैं उनके लिए ये नाकाबिले माफी इस हवाले से भी है कि वो ओपिनियन मेकर हैं, वो लीडर्स हैं, और उन्होंने कौम को अगर इस सोच के साथ लीड करना है तो ये पाकिस्तान मुखालफीन के हाथों खिलौना बनने के मुतरादिफ है, जो ना कोई मुल्क इजाजत दे सकता है, ना कोई कानून और ना कोई आइन, क्योंकि वो MNA होते हुए सबसे पहले उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके जो हलफ उठाया, उस हलफ में उन्होंने पाकिस्तान के साथ वफादारी निभाने का अज़म दोहराया। तो ना सिर्फ उनकी ये स्टेटमेंट उनके अपने हलफ से उन्होंने मुनहरिफ हुए हैं, बल्कि पाकिस्तान के आइन को भी उन्होंने चैलेंज किया है। तो इस हवाले से हुकूमत तरजीहात तय करेगी। डॉक्टर साहब, लाहौर में जो हेल्थ वर्कर है उनका एहतजाज, खवातीन जो हेल्थ उनका एहतजाज जारी है और खुले आसमान पर अगर एहतजाज कर पा रही है, अभी तक हुकूमत की तरफ से उनके मुताबिक क्यों नहीं गौर किया जा रहा? देखिए, लेडी हेल्थ वर्कर्स और जो हमारा हेल्थ स्टाफ है उसके हवाले से कुछ तरजीहात सूबे की सतह पे बनाई गई हैं। उनको मुख्तलिफ निगोसिएशन में जो उनका सर्विस स्ट्रक्चर है और सैलरी स्केल्स हैं उस पे बात हो रही है। उनकी डिमांड्स कुछ जो है वो मानी गई हैं, कुछ जो है उस पे अभी जो है वो गुफ्तगू शनीद चल रही है। आपका जो बजट है इस वक्त कोरोना की वजह से ओवरऑल आपका रेवेन्यू शार्ट है, तो आपको हर वो मुलाजम जब सड़क पे आके अपनी तनख्वाहों में इजाफे और अपने उस सर्विस स्ट्रक्चर के हवाले से बात करता है, तो हुकूमत को उस दूररस नताइज से अपने आप को आगाह रखने के लिए वो पॉलिसी बनानी पड़ती है, जिसकी आप एक वन टाइम नहीं या इस हुकूमत तक नहीं, हम वो मुतालबात मंजूर करके आने वाली हुकूमतों के लिए नहीं बल्कि आने वाली नस्ल के लिए कोई बोझ नहीं डालना चाहते। तो जो भी फैसला होगा वो गुफ्तगू शनीद से बाहमी मफाद का फैसला होगा, कौमी मफाद का फैसला होगा। जो उनके जायज मुतालबात हैं वो माने जाएंगे, और जहाँ कहीं
वो ये समझते हैं कि उन्होंने एक्स्ट्रा कोई बोझ डाला है हुकूमत पे, तो उनको भी थोड़ा सा तावन करना है। तो मैं पूरा उम्मीद हूँ कि अगले चंद दिन में इस प्रोसेस को हम वाइंड अप कर लेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू।